میرا نام عادل ہے اور یہ جو واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ میرے اور میرے بھائی کے ساتھ پیش آیا۔ یہ سردیوں کی ایک سرد رات تھی جب میں اور میرا بھائی شہر سے ایک دوست کی شادی میں شرکت کے بعد واپس اپنے گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ اس وقت میری عمر 24 سال اور میرے بھائی کی عمر 22 سال تھی۔ ہم دونوں نے مفلر وغیرہ لپیٹا اور بائک پر گھر کے لیے نکل گئے۔ رات زیادہ ہو جانے کی وجہ سے دھند اور سردی بہت بڑھ گئی تھی۔ گہرا سناٹا تھا، راستے میں کوئی زیرو کیا کوئی جانور تک دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس ہماری بائک کی ہیڈ لائٹ نظر آ رہی تھی۔ ہم دونوں کو نیند بھی آ رہی تھی اور تھک بھی گئے تھے، اس لیے بنا بات کیے جاتے رہے۔ میرا بھائی خاموشی سے بائک چلا رہا تھا اور میں پیچھے خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اتنے میں مجھے محسوس ہوا کہ ہماری بائک کے پیچھے کوئی بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ راستہ کچا تھا، بھاری قدموں کی آواز بہت صاف سنائی دے رہی تھی، مگر میں نے اپنے بھائی کو نہ بتایا، کہیں بائک چلاتے وقت وہ گھبرا نہ جائے اور پیچھے مڑ کر دیکھنے کی وجہ سے کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ خیر وہ آواز نہ رکی اور مسلسل آتی رہی۔ میں بہت بری طرح سے ڈر گیا تھا، لیکن میں نے اپنے بھائی سے کچھ بھی ایسا نہیں کہا۔ اب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو بھی بھاگ کر آ رہا ہے وہ ہماری بائک کے بہت قریب ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بالکل مجھ میں ہمت نہ تھی۔ میں نے ہمت کر کے اپنے بھائی سے کہا، یار بھائی بائک تیز چلا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، کیوں؟ میں نے کہا، بس تو بائک تیز چلا، بحث نہ کر۔ اور پھر اچانک سے وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ میرے بھائی نے بائک تیز چلانی شروع کی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سکون کا سانس لیا۔ مگر ابھی ہم تھوڑا سا آگے ہی گئے تھے کہ ہمارے سامنے ہماری ہیڈ لائٹ میں خاتون نظر آئی جس کا قد بہت لمبا تھا اور وہ ہماری بائک کے بالکل سیدھ میں سامنے چلتی جا رہی تھی۔ اس کے پیر میں گھنگرو تھے، جیسے لگ رہا تھا کوئی بیل جا رہا ہو۔ میرے بھائی کی نظر جب اس عجیب سی مخلوق پر پڑی تو میرے بھائی نے بائک کی رفتار تیز کی اور اس حیرت نما مخلوق کے برابر سے گزر کر آگے چلا گیا۔ لیکن میرا بھائی بہت زیادہ گھبرا گیا تھا، یا پتہ نہیں کیا ہوا کہ بائک گر گئی۔ ہم دونوں سڑک پر پڑے تھے، معمولی چوٹیں بھی تھیں، خون بہنے لگا۔ میں نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا، ہمت کر بھائی، اٹھ۔ اب ہم بائک چھوڑ کر وہاں سے بھاگنا شروع ہوئے۔ ایسا بھاگے جب ہم اپنے گاؤں میں داخل ہوئے تو ہمت کر کے پیچھے دیکھا، اب پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کی جانب دوڑ لگا دی۔ جیسے ہم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو جان میں جان آئی۔ اس واقعے کو کافی برس گزر چکے ہیں، پر مجھے اور میرے بھائی کو آج بھی یہ واقعہ یاد ہے۔